السلام علیکم ویورز۔ عبادت گزار ہو یا گنہگار، اللہ سے تو سب کو محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں محبت سے تخلیق کیا۔ بس فرق اتنا سا ہوتا ہے کہ کچھ زبان سے اپنی اور اس کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ کو اللہ سے محبت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ انہیں کبھی الفاظ ملتے ہی نہیں۔ مجھے لفظوں سے بچپن سے عشق ہے، مگر جب میں اللہ کے روبرو جاتی ہوں تو میرے سبھی الفاظ دم توڑ دیتے ہیں۔ پھر میں خود سے سوال کرتی ہوں کہ ایسا کون سا لفظ ہے جس سے میں اس کی محبت کا شکر ادا کر سکوں۔ میں تو ساری کائنات کے لفظ بھی اکٹھے کر لوں، تب بھی اس کی محبت کا حق ادا نہ کر سکوں گی۔ غلطیاں تو سب کرتے ہیں، نافرمانی بھی سب کرتے ہیں، گناہ بھی سب کرتے ہیں، مگر محبت اپنی جگہ ہے، اور اس پہ تو محبت تمام ہے۔ اس کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کہاں ہم سب محبت اور کہاں اس کی واحد محبت۔ دیکھیے، اس کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، اور اس کا نام لینا ہم سب کا حق ہے، اور یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے اس کے بندوں سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ محبت لفظ بس لڑکا اور لڑکی تک محدود کر لیا ہے، جبکہ محبت کی اول قسم انسانیت سے محبت ہے، ان کے بندوں سے، اس کے انسانوں سے محبت ہے۔ اور جانتے ہیں، محبت دنیا سب سے آسان ہے، بس چند میٹھے بول، ہلکی سی مسکراہٹ اور نرم پرسکون لہجہ۔ اللہ کی محبت دل میں اتنی نرمی پیدا کر دیتی ہے کہ پھر غم بھی پیارا لگتا ہے۔ اور آج کل کے اس نفرتوں بھرے دور میں انسان تو بس وہی ہے جو اپنے لفظوں سے کسی کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے، جو اپنے لہجے سے کسی روتے ہوئے کو ہنسنا سکھاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے یہی تو کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ کون شخص اپنی زندگی کے کس دور سے گزر رہا ہے اور کون کس دل سے مسکرایا ہے۔ تو کیوں نہ خود پر اور دوسروں پر رحم کریں۔ نفرت کے لیے زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے محبت بانٹنا سیکھیے۔ کیا پتہ یہ محبت ہی اللہ کو اتنی پیاری لگے کہ یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس لائق ہیں ہی نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ہمیں سمجھ نہیں سکتا، کوئی ہمیں جان نہیں سکتا۔ ہر شخص کا نظریہ ہمارے بارے میں وقت اور ظرف کے لحاظ سے بدلتا ہے۔ لوگوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ صرف ڈرا سکتے ہیں۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے، اور بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگ نہ تو تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے ہیں، اور ان کی فکر کیوں کرتے ہو جو ایک لمحے میں تمہارے ہیں اور اگلے ہی لمحے کسی اور کے ہیں۔ ایسے لوگ تو خود کے بھی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ خدا کے کیسے ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے صرف تکلیف کا ذریعہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ زبان تو دیتا ہے مگر پرسکون الفاظ کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، جن کو اللہ دل تو دیتا ہے مگر اس دل کو احساس سے محروم کر دیتا ہے۔ سو کوئی تمہاری ذات کو اگر میلا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم میلے ہو، بلکہ یہ میلا پن تو اس کی اپنی ذات کا ہے، جس سے وہ چھپانے کے لیے تمہیں گندا کر رہا ہے۔ تم خاموش رہو کیونکہ کچھ باتوں کے جواب خود وقت دیتا ہے۔ اللہ سارے حساب رکھے ہوئے ہے،
زندگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے درمیان آنے والے مختصر وقفے سے زیادہ کچھ بھی نہیں، تو پھر اسے جینا سیکھو، خوش رہنا سیکھو، جو مل گیا اس کی قدر کرنا سیکھو، جو نہیں ملا اس پر صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت بانٹنا سیکھو۔ کہیں بھی جاؤ بس یہ مت بھولنا کہ بے خبر تم ہو اس ذات باری تعالیٰ سے، مگر اس کو تمہاری ہر سانس کی خبر ہے، اس کو ہر اس ہچکی کی خبر ہے جو تم نے ہنسی میں چھپا لی۔ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اپنے لیے نہ سہی اس کی محبت کے لیے جیو، اپنے لیے نہ سہی ان لوگوں کے لیے جیو جن کی سانسیں تمہاری مسکراہٹ سے رواں دواں ہیں۔ پلکیں چھپکتے ہی گزر جائے گی، جو گزر گئی سو گزر گئی، اب جو رہ گئی جی لو اسے۔ اللہ تمہارا کبھی برا نہیں سوچتا، بس تم ہی تب سمجھ نہیں پاتے۔ انتظار کرو، وقت سارے راز رفتہ رفتہ تم پر عیاں کر دے گا۔ فکر مت کرو، کچھ دیر تو لگے گی مگر سنبھل جاؤ گے۔ یہ جو دعا کا حق اللہ نے دیا ہے نا ہمیں، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کی قابلیت پر کبھی شک نہ کرنا، یہ تمہاری زندگی کی ہر جنگ میں تمہارا ساتھ دے گی۔ اس رب کریم کی رحمت کو یہ دعا تمہاری طرف اور متوجہ کرے گی، تو اس ہتھیار کو استعمال کرتے رہو بغیر کسی شک کے۔ تم دیکھو گے کہ ایک روز تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنوار رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہیں وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر اور تمہاری ریاضتیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ جب تمہیں لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو تو اللہ کی جانب بھاگ جانا، دور تک، وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اس سے تنہا دور نکل آئے تھے۔ اور جب تم واپس لوٹو گے تو تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے کہ وہ اب تک اسی جگہ پہ موجود ہے، اس انتظار کے ساتھ کہ تم بس یہی ایک راستہ جانتے ہو۔ جب اسے اپنی غرض سے ڈھونڈتے آؤ گے تو اسی راستے سے آؤ گے۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری آہ پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ حیرت ہے اس کی اس بے لوث محبت پر کہ شکایتیں اس کو کرنی چاہیے اور درج وہ ہماری کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف
یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حسبی پہنچ نہیں سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا، وہ انہیں گرا دیتا ہے، ان کی چاہت میں ہی انہیں تھکا دیتا ہے۔ بس بے خوف ہو جاؤ اور ان باتوں میں بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں، اس کو تم زور زبردستی سے بھی بدل نہیں سکتے۔ وہ سب جانتا ہے، وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہاری خبر نہ رکھتا ہو، ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار نہ کرتا ہو۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی ایسی چیزوں سے نہیں نوازتا جو تمہارے لیے آگے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر سکے، کیونکہ وہ تو اللہ ہے نا، وہ تمہیں سکون کی جگہ تکلیفیں تو نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ کب، کیسے، کیا اور کس کو دینا ہے، بس تم یقین اور صبر رکھو۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہر پل، ہر وقت سنتا ہے۔ اللہ سے بہتر ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، دل اداس ہوتا ہے، اتفاقاً اس سے ریلیٹڈ کوئی تحریر، کوئی آیت پڑھنے کو مل جاتی ہے اور دل مطمئن سا ہو جاتا ہے، دل میں سکون سا اتر جاتا ہے۔ یہ رب کی مہربانی ہی تو ہے۔ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔